حیا پارکنگ ایریا سے اپنی گاڑی نکال کر باہر لائی ہی تھی کہ اس کی گاڑی شاویز کی گاڑی کے بمپر کے ساتھ زوردار ٹکرائی۔ حیا کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ شاویز کو گاڑی میں بیٹھا دیکھ کر حیا کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو چکے تھے۔ شاویز کی برانڈ نیو گاڑی کا بمپر برباد ہو چکا تھا۔ حیا گاڑی چلانے میں بالکل اناڑی تھی اور اسے گاڑی چلانے کی پرمیشن بھی نہیں تھی، مگر اسے کہیں بھی جانا ہو۔ آئسن خاتون اور عباس شاہ کی سختی سے تاکید تھی وہ ڈرائیور کے ساتھ آئے جائے، مگر وہ اپنی مرضی کرنے کی عادی تھی۔ آج بھی وہ بنا بتائے گاڑی میں آفس آئی تھی۔ پارکنگ ایریا سے اس کے لیے گاڑی نکالنا ہمیشہ مشکل رہا تھا۔ شاویز غصے سے گاڑی سے نکلتا باہر آیا تھا۔ اپنی گاڑی کی حالت دیکھ کر شاویز کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا تھا، چہرہ سرخی چھلکانے لگا تھا۔ شاویز کو اپنے سامنے دیکھ کر حیا کا رنگ خطرناک حد تک سفید پڑا تھا۔ شاویز کے سنجیدہ چہرے پر اشتعال دیکھ کر حیا کو اپنے پسینے چھوٹتے محسوس ہوئے۔ شاویز نے غصے سے حیا کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے گاڑی سے اترنے کو کہا۔ حیا اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کرتی گاڑی سے نیچے اتری تھی۔ جب تمہیں کوئی بھی کام کرنا نہیں آتا تو وہ کرتی کیوں ہو؟ میری گاڑی کا تم نے حشر بگاڑ دیا ہے۔ شاویز حیا کو گاڑی کے دروازے کے ساتھ لگائے اس پر جھکتے کر آیا۔ اس کے بے انتہا قریب تھا۔ اس کے لباس سے اٹھتی تیز اور مسحور کن کلون کی خوشبو سے حیا کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئیں۔ حیا نے اپنی سرمئی گہری آنکھوں سے شاویز کے چہرے پر نگاہ کی۔ شاویز کی سیاہ آنکھوں سے ہوتی اس کی نظر اس کے مونچھوں تلے انابی لبوں پر جا ٹھہری تھی۔ شاویز نے وائٹ جینز کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی جس پر وائٹ کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کی مسحور کن پرسنالٹی پر سفید کلر بہت جچ رہا تھا۔ اس کے چوڑے کسرتی بدن پر ہر طرح کا لباس خوب جچتا تھا۔ شاویز حیا پر گہری گھٹا کی طرح چھایا ہوا تھا۔ مجھے پتہ نہیں چلا یہ آپ کی گاڑی ہے۔ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا یہ آپ کی گاڑی ہے، میں کیا میری گاڑی بھی آپ کی گاڑی سے ٹکرانے کا 100 بار سوچتی۔ حیا شاویز کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر بے حد گھبرا گئی تھی، اس لیے جو منہ میں آیا بول گئی۔ حیا کی بے تکی بات پر شاویز کو خود کی قسمت پر افسوس ہوا تھا۔ ہمیشہ اس نے اپنے لیے ایک سلجھی میچور ہم عمر لائف پارٹنر کی خواہش کی تھی اور اسے حیا میں ایک حرکت بھی انسانوں والی نہیں لگتی تھی۔ حیا نے شاویز کو دونوں ہاتھوں سے دور دھکیلتے ہوئے اس کے حصار سے نکلنا چاہا تھا، مگر وہ شاویز کو 1 انچ بھی خود سے دور نہ کر سکی۔ لیکن ایسا کرتے ہوئے حیا کے لب شاویز کی ٹھوڑی سے ٹکرائے گئے تھے۔ حیا کا رنگ تیزی سے سرخ پڑا تھا، جسے شاویز محسوس کرتا اس سے دور ہوا۔ شاویز کو بھی احساس ہوا تھا وہ اس کے بے حد قریب کھڑا ہے۔ حیا کے بدن سے اٹھتی دل فریب خوشبو اور اس کے نرم و نازک ہونٹوں کا لمس اپنی ٹھوری پر محسوس کرتے شاویز کے بدن میں کرنٹ سا دوڑا تھا۔ وہ بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ کالج یونیورسٹی میں لڑکیوں کے اتنے قریب رہتے ہوئے اس نے کبھی کسی لڑکی کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا۔ خالہ جہانگیر اس کے گلے کا ہار بننے کو ہر وقت تیار رہتی تھی، مگر وہ ہر رشتے کو ان کی لمٹ تک محدود رکھنا جانتا تھا۔ شاویز نے حیا سے دور ہوتے اس پر گہری نظر ڈالی تھی۔ وہ نظریں جھکائے سرخ چہرہ لیے بے حد نروس کھڑی تھی، لیکن وہ کچھ دیر پہلے والی حرکت جو نادانستہ طور پر ہوئی تھی کافی شرمندہ لگ رہی تھی۔ گاڑی کو یہیں پر چھوڑو اور میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ شاویز حیا کو حکم دیتا آگے بڑھا۔ لیکن میرے پاس میری گاڑی ہے، میں خود چلی جاؤں گی۔ شاویز نے حیا کی بات پر رک کر مڑتے ہوئے حیا کو طنزیہ نگاہوں سے دیکھا۔ جتنی اچھی تمہیں ڈرائیو آتی ہے وہ میں دیکھ چکا ہوں۔ میرے لیے تو یہ بہت اچھا ہوگا، تم سیدھا اوپر پہنچ جاؤ گی اور میری جان تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی۔ مگر فی الحال مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، اس لیے ابھی میرے ساتھ چلو اور نو مور آرگیومنٹس، گاڑی میں بیٹھو۔ شاویز سرد انداز میں کہتے اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ سنبھال چکا تھا۔
حیا ریلیکس، کام ڈاؤن، گہرے گہرے سانس لو. یا آنکھیں بند کیے خود سے مخاطب ہوئی تھی اور شاویز کی تنزیہ باتوں پر حیا کا غصے کی زیادتی سے برا حال ہو رہا تھا. حیا آنکھیں بند کیے گہرے گہرے سانس لیتے خود سے باتیں کر رہی تھی. شاویز گاڑی کے مرر میں حیا کو خود سے باتیں کرتا دیکھ کر افسوس سے سر ہلا کر رہ گیا تھا. شاویز کو پورا یقین ہو چلا تھا وہ عادی نہیں پوری پاگل ہے. شاویز نے گاڑی کا ہارن بجایا تو حیا اپنی مٹھیاں بھینچتے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائے گاڑی کی طرف بڑھی. کیا بات کرنی ہے آپ کو مجھ سے؟ شاویز کو سنجیدگی سے ڈرائیو کرتا دیکھ کر حیا نے بالآخر پوچھ ڈالا. شاویز نے ایک چٹی سی نظر حیا پر ڈالتے ہوئے اپنی بات شروع کی. حیا، میں نے یہ نکاح دادی جان کی مرضی پر کیا ہے، ورنہ میں تم سے نکاح کرنے سے بہتر کموارہ مرنا زیادہ پسند کرتا. شاویز نے پھر سے حیا کے چہرے پر ایک نظر ڈالی جس کا چہرہ اس کی بات پر سرخ پڑا تھا. شاویز نے دلچسپ نگاہوں سے حیا کے چہرے کو دیکھا جہاں غصے کی زیادتی کی وجہ سے سرخی پھیل رہی تھی. وہ صبح سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی ہر بات پر اس کا چہرہ ایسے ہی سرخ پڑنے لگ جاتا اور حیا کے چہرے پر چھائی سرخی اور تلملاہٹ شاویز کو کافی مزہ دے رہی تھی. میرے اور آپ کے خیالات کتنے ملتے ہیں. یقین مانے آپ سے نکاح سے بہتر مجھے خودکشی زیادہ بہتر آپشن لگ رہا تھا. حیا نے اپنے غصے کو اندر دباتے بظاہر پرسکون لہجے میں کہا. اگر تم خودکشی کر لیتی تو میں تمہارا تعمر احسان مند رہتا اور اس وقت میں حالہ جہانگیر کے ساتھ اپنی شادی کی رسمیں انجوائے کر رہا ہوتا. لیکن خیر کوئی بات نہیں، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی. اگر تم چاہو تو میں تمہیں خودکشی کے کافی آسان طریقے بتا سکتا ہوں. یقین مانو تمہارے یقین مانو مرتے ہوئے تمہیں زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوگی. شاویز سنجیدگی سے ون سکرین پر نظریں جمائے بولا. لگتا ہے آپ کافی بار ٹرائی کر چکے ہیں، لیکن آپ کو زندہ دیکھ کر مجھے یقین ہو چلا ہے آپ کے سارے طریقے فلاپ ہیں. حیا نے لب بھیجتے ہوئے شاویز کی بات کا جواب دیا. شاویز نے گھور کر حیا کو دیکھا تو اسے ایک بات کا اندازہ اچھی طرح ہو گیا تھا. وہ کافی حاضر جواب ہے، لیکن شاویز کو یہی بات اس میں زیادہ کھلی تھی. اب آپ حالہ آپی کو پسند کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کا اور حالہ آپی کا افیئر چل رہا ہے؟ حیا نے شاویز کی طرف مڑتے ہوئے ایکسائٹڈ لہجے میں پوچھا. حیا کی افیئر والی بات پر شاویز نے گھور کر حیا کو دیکھا تھا. میں جانتی ہوں آپ یہی کہنا چاہتے ہیں. آپ مجھے جلد ڈائیورس دے دیں گے تو مجھے آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں. حیا شاویز کے گھورنے کو نظر انداز کرتے کافی ایکسائٹڈ ہو رہی تھی. اس کے لیے یہ بات ہی کافی خوشائن تھی کہ شاویز کسی اور کو پسند کرتا ہے. اب اس کی جان شاویز سے چھوٹ جائے گی. دیکھیں آپ نے یہ نکاح واہبہ خاتون. شاویز کے گھورنے پر حیا نے لب دانتوں تلے دبایا تھا. میرا مطلب ہے آپ نے اپنی دادی کی وجہ سے کیا ہے اور میں نے اپنے بابا جان کی وجہ سے. میرے بابا جان چاہتے تھے کہ میرا اور آپ کا نکاح ہو جائے، جو میں ان کی آخری خواہش آپ سے نکاح کر کے پوری کر چکی ہوں. اگر آپ مجھے اپنی مرضی سے ڈائیورس دے دیں گے تو یہ آپ کو فیصلہ ہوگا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں. حیا نے اپنی بات مکمل کر کے شاویز کو دیکھا جو ناسمجھی سے اسے آبرو چکائے حیا کو دیکھ رہا تھا. میرا مطلب ہے بابا جان یہی چاہتے تھے ہم لوگوں کا نکاح ہو، مگر انہوں نے اس لیٹر میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا تھا کہ ہم اس نکاح کو برقرار بھی رکھیں. اگر یہ ڈائیورس ہو جاتی اس میں کوئی مذائقہ نہیں. واو امیزنگ، کتنی دور کی سوچی ہے تم نے، کیا دماغ پایا ہے تم نے. یہ تو میں نے بھی نہیں سوچا کہ دادی جان نے صرف نکاح کرنے کا ہی تو کہا تھا، ڈائیورس کا تھوڑی کہا تھا. انفیکٹ انہوں نے ہمارا نکاح کروایا ہی اس لیے تھا تاکہ ہم لوگوں کا ڈائیورس ہو سکے. شاویز نے اسٹیئرنگ پر اپنا کنٹرول جمائے حیا کو دیکھ کر افسوس سے سر ہلایا. مجھے لگتا تھا تمہارے پاس دماغ نہیں ہے، لیکن آج مجھے یقین ہو چلا ہے تمہارے پاس دماغ نام کی کوئی شے نہیں ہے. شاویز نے لب بھیجے تنزیہ مسکراہٹ حیا پر اچھالی تھی. اب میری بات سنو. حیا نے شاویز کی بات پر کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا تھا. شاویز نے اسے بولنے سے روکتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی. یہ ڈائیورس ہوگی، ضرور ہوگی،
مگر کچھ عرصہ کے لیے ہمیں یہ نکاح برقرار رکھنا ہوگا۔ اس عرصے میں دادی جان کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے، اور پھر ہماری ڈائیورس پر دادی جان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور اس بات کا یقین تمہیں دادی کو کروانا ہوگا۔ تم انہیں پیار سے سمجھاؤ کہ تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تم مجھ سے ڈائیورس لینا چاہتی ہو۔ مجھے یقین ہے وہ تمہاری بات ضرور مانے گی۔ شاویلا آ چکا تھا۔ شاویز نے گاڑی روک کر حیا کو دیکھا، جو شاویز کی بات پر سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ میں وائپہ خاتون سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کروں گی، چاہے آپ مجھے ڈائیورس دیں یا نہ دیں، حیا سپاٹ انداز میں بولتی گاڑی کا دروازہ کھول کر گاڑی سے نیچے اتر گئی تھی۔ شاویز نے لب بھینچ کر حیا کو دیکھا، جو شاویلا کا گوئٹ عبور کر چکے تھے۔ مشائم اپنے کمرے میں بکس اپنے سامنے رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ MBBS کر رہی تھی، فون کان سے لگائے کسی سے باتیں کر رہی تھی، اور دوسرے ہاتھ میں سگریٹ پکڑا ہوا تھا جس سے وہ وقتاً فوقتاً گہرے کش لے رہی تھی۔ ہاں ہنی، کیوں فکر کرتے ہو؟ ہم کل مل رہے ہیں، میں اپنی گاڑی میں آؤں گی۔ ہاں بابا، ڈرائیور کے ساتھ آؤں گی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی، اس لیے مجبوری ہے ڈرائیور کے ساتھ آنا۔ اور ویسے بھی شاویز بھائی آج کل پاکستان آئے ہوئے ہیں، ان کو پتہ چل گیا کہ میں ڈرائیور کے بغیر کہیں گئی ہوں تو وہ بہت غصہ ہوں گے۔ لیکن تم فکر نہ کرو، میں ڈرائیور کو ڈاج دے دوں گی، پھر میں اور تم۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا تھا جس پر مشائم نے زوردار کہکا لگایا تھا۔ میں مشائم شاہ ہوں، میں کسی سے بھی نہیں ڈرتی، لیکن تھوڑی بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ دوسری طرف سے کوئی بے باک بات کہی گئی تھی جس پر مشائم کا رنگ سرخ پڑا تھا۔ کمرے کا دروازہ ناک ہونے پر مشائم نے جلدی سے فون بند کرتے ہوئے سگریٹ بجھایا، اور ماؤتھ سپرے کرتے اس نے کمرے میں روم فریگننس کیا اور جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے پر ملازمہ کو دیکھ کر مشائم نے اسے اچھا خاصا لتاڑا تھا۔ وہ بی بی جی، سب آپ کو کھانے پر بلا رہے ہیں۔ میں تو بس آپ کو بلانے آئی تھی، ملازمہ منائی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں نہیں آ رہی، مشائم نے غصے سے کہتے ہوئے دروازہ بند کرنا چاہا تھا، مگر ملازمہ کی بات پر اس نے جھنجھلاتے ہوئے باہر کا رخ کیا، کیونکہ شاویز نے اسے کھانے پر بلایا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے باہر آئی تھی۔ اگر وہ نہ آتی تو سائمہ اس کی اچھی خاصی کلاس لیتی، کیونکہ سائمہ کی سختی سے ہدایت تھی شاویز کی کسی بات کو انکار نہ کیا جائے۔ دوسرا، وہ خود بھی شاویز سے ڈرتی تھی۔ وہ اس وقت نائٹ سوٹ، سلیو لیس ٹی شرٹ اور تنگ سے ٹراؤزر میں ملبوس تھی، جس کا گلا کافی گہرا تھا۔ اپنے شولڈر کٹ ڈائی بالوں کو وہ غصے سے جھٹکتی ڈائننگ ایریا میں آئی، اور لٹھ مر انداز میں سب کو سلام کرتے ہوئے وہ ڈائننگ چیئر پر بیٹھی تھی۔ شاویز نے لب بھینچ کر اس کی ڈریسنگ کو دیکھا۔ وہ امریکہ سے پڑھ کر آیا تھا، وہ کافی وسیع سوچ رکھتا تھا۔ اس نے مشائم یا گھر کی کسی بھی خواتین کی ڈریسنگ پر کبھی کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تھا۔ سائمہ پارٹیز اور گھر میں بھی کافی بولڈ ڈریسنگ کرتی تھی، اور مشائم کا بھی یہی حال تھا۔ شارٹ شرٹ، ٹائٹس، پینٹس پہنتی تھی، مگر اب وہ کافی بدتر حلیے میں تھی، جو شاویز کو غصہ دلا چکا تھا۔ سائمہ نے شاویز کے چہرے پر چھائی سرخی دیکھ کر مشائم کو گھور کر دیکھا، اسے اشارے سے چینج کرنے کو کہا، مگر وہ سائمہ کے اشارے نظر انداز کرتی ڈھیٹوں کی طرح چیئر پر بیٹھی کھانا کھانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ مشائم، جاؤ اپنے روم میں اور ڈریس چینج کر کے آؤ۔ اگر آئندہ تم مجھے ایسے حلیے میں نظر آئی تو میں تمہارا گھر سے ہی نہیں، کمرے سے بھی باہر نکلنا بند کر دوں گا۔ شاویز کے سخت الفاظ پر مشائم آنکھوں میں نمی لیے شاویز کو دیکھنے لگی۔ اسے شاویز کی ڈانٹ ملازموں اور باقی گھر والوں کے سامنے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ وہ سب کی بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ شاویز اور جازم کے لاڈ پیار میں وہ بہت زیادہ بگڑ چکی تھی۔ مشائم کی بدتمیزیاں، اس کی ڈریسنگ، ہر چیز کو ہمیشہ سے نظر انداز کرنے والا شاویز آج بھڑک چکا تھا۔ سنا نہیں تم نے میں نے کیا کہا ہے؟ مشائم کو کرسی پر ہی جمع دیکھ کر شاویز نے ڈائننگ ٹیبل پر گلاس زور سے پٹکا تھا۔ چیئر پر بیٹھی مشائم بری طرح لرز اٹھی تھی۔ مشائم منہ پر ہاتھ رکھ کر روتی ہوئی تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے روم میں چلی گئی۔
شاویز بھی غصے سے کھانا ادھورا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ڈائننگ روم میں اس وقت جازم شاہ، سائمہ اور وائبہ خاتون موجود تھے۔ سبھی نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ یہ آپ کا کام ہے، آپ مشائم کو سمجھائیں کہ کہاں کیسی ڈریسنگ کرنی ہے، لیکن آپ کو پارٹی سے فرصت ملے تو آپ مشائم پر توجہ دیں۔ جازم سائمہ کو اچھی خاصی سناتا غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ سائمہ جو جازم اور شاویز کی موجودگی میں کافی تحمل کا مظاہرہ کر رہی تھی، ان کے جانے کے بعد سائمہ نے غصے سے ملازمہ کو چیختے ہوئے آواز دی۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ سائمہ نے اسے تمام کھانا باہر پھینکنے کا حکم دیا اور غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ سائمہ کے جانے کے بعد وائبہ خاتون نے گہرا سانس بھرتے ہوئے ملازمہ کو کھانا پھینکنے سے منع کیا تھا۔ گھر میں جتنے ملازم تھے انہیں دینے کو کہا۔ ملازموں کے لیے الگ سے کھانا بنتا تھا اور گھر والوں کے لیے الگ سے۔ کھانا کافی پرتیش اور بہت زیادہ مقدار میں تھا۔ ملازمہ نے سر ہلاتے ہوئے خانسامہ کو بلایا تاکہ وہ خود ہی کھانا تقسیم کر دے۔ وائبہ خاتون کو بھی مشائم کی ڈریسنگ کافی ناگوار لگی تھی اور شاویز کا غصہ بھی جائز لگا تھا۔ گھر میں درجنوں ملازم تھے۔ مشائم کسی بھی حالت میں سب کے سامنے چلے آتی تھی۔ سائمہ کو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا۔ اسے پارٹی سے ہی فرصت نہیں تھی۔ وہ مشائم پر کیا توجہ دیتی؟ وہ کب آتی ہے کب جاتی ہے اسے کوئی خبر نہیں تھی۔ وائبہ خاتون گہرا سانس لیتی خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یونیورسٹی کے آنے کے بعد حیا کا شاویز پر غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے اپنی بےعزتی بھول نہیں پا رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے واپسی پر آفس گئی تھی۔ شاویز نے اس کے دیر سے آنے پر اسے اپنے روم میں بلا کر کافی کچھ سنایا تھا۔ وہاں پر اور بھی ورکرز موجود تھے۔ شاویز نے ان کا لحاظ بھی نہیں کیا تھا۔ اسے وارن کیا تھا اگر آئندہ وہ دیر سے آئی تو اسے ٹرمینیٹر لیٹر دے دے گا۔ یہاں بھی اس کا جی نہیں بھا رہا تھا۔ اسے چھٹی دے دی تھی کہ وہ بھی گھر جا کر آرام کرے۔ آج اس کی ضرورت نہیں۔ وہ کب سے بستر پر لیٹی کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی تھی۔ اب رات ہو رہی تھی۔ طبیعت پر کسرمندی سی چھائی تھی۔ حیا نے گھر آ کر اپنا سارا غصہ لاؤنج میں موجود جتنے بھی ڈیکوریشن پیسز تھے وہ توڑ کر اتارا تھا۔ اس کا تو جی کر رہا تھا شاویز کا گلا دبا دے، جو جب سے آیا تھا اس کا کافی خون چلا رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی اسے کمپنی میں نہیں چاہتا۔ شاویز نے کلیئر الفاظ میں اس سے اس کے کمپنی میں موجود شیئرز خریدنے کی بات کی تھی، لیکن اس نے اپنے شیئرز بیچنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی وہ جو بھی اس کے ساتھ سلوک کرے وہ اپنی کمپنی نہیں چھوڑے گی۔ آئسن خاتون اور ہیزل شاہ ولا کے دوسرے پورشن میں موجود تھے۔ وائبہ خاتون نے ڈنر ارینج کیا تھا لیکن حیا نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ جب سے اس کا اور شاویز کا نکاح ہوا تھا وہ وائبہ خاتون سے نہیں ملی تھی۔ یہ سب کچھ انہی کی وجہ سے تو ہوا تھا۔ شاویز جیسے ہٹلر کو اس کا شوہر بنا ڈالا تھا۔ حیا اچانک سے تکیے میں منہ دیے زاروں قطار رونے لگی۔ کتنی بے عزتی کی تھی آج شاویز نے اس کی، اسے بھول نہیں رہی تھی اور اسے آفس سے بھی نکال دیا تھا۔ کافی دیر تک حیا ایسے ہی روتی رہی تھی۔ جب یہ تھوڑا ہلکا ہوا تو شاور لینے کے لیے چل پڑی۔ شاویز تھکا ہارا آفس سے ابھی گھر آیا ہی تھا کہ گاڑی کار پورچ میں کھڑی کی اپنے پورشن کی طرف بڑھنے لگا جب اسے خوفناک چیخوں کی آواز سنائی دی۔ شاویز اچھی طرح ان چیخوں کو پہچان چکا تھا، وہ کس کی ہیں۔ وہ لب بھیجے ان چیخوں کو اگنور کیے اپنے پورشن کی طرف بڑھنے لگا، مگر چیخیں پہلے سے بھی تیز اور خوفناک ہو چکی تھی۔ شاویز جرحانہ تیور لیے اندر کی جانب بڑھا جہاں سے چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ جیسے ہی اندر لاؤنج میں داخل ہوا حیا آنکھیں بند کیے لاؤنج کے وسط میں کھڑی پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں ایسے چیخ رہی ہو؟ شاویز اپنا ماتھا مسلتا ہوا دھاڑا۔ حیا کی چیخیں شاویز کو ہتھوڑے کی طرح اپنی دماغ پر بجتی محسوس ہو رہی تھی۔ شاویز کی دھاڑ سن کر حیا نے آنکھیں کھول کر ہاتھ سے ہوتے شاویز کو دیکھا۔ دوسرے ہی پل وہ اپنے اور شاویز کے بیچ چند قدم کا فاصلہ ختم کرتی شاویز کے سینے کے ساتھ لپٹ چکی تھی۔ شاویز تو اس اچانک افتاد پر بکھلا گیا۔ حیا بری طرح اس کے سینے کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی، اپنے دونوں بازو شاویز کی کمر کے گرد سختی سے حمائل کیے ہوئے تھے۔ اس کا بدن گیلا تھا جس کی وجہ سے اس کا لباس بھی پوری طرح گیلا تھا۔
اس کے بدن سے اٹھتی بھینی بھینی مہک شاویز کو اپنے نتنوں میں گھستی محسوس ہو رہی تھی۔ لاؤنج میں اے سی آن تھا، مگر شاویز کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے، کیونکہ وہ جس طرح اس کے ساتھ لپٹے کھڑی تھی، اس سچویشن کسی بھی مرد کے لیے کافی گھمبیر صورتحال اختیار کر سکتی تھی۔ شاویز نے غصے سے اسے خود سے دور کرنا چاہا، وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ پلیز شاویز، مجھے بچا لو پلیز، ورنہ وہ مجھے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے گھور کر ہی ختم کر دے گا۔ حیا شاویز کے سینے کے ساتھ لپٹی ہکلاتے ہوئے بولی، کون تمہیں ختم کر دے گا؟ کیا کہہ رہی ہو؟ شاویز نے اسے جھٹکے سے خود سے الگ کیا تھا، وہی جو بالکل آپ کی طرح مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی آپ ہی کی طرح ہیں، کالی سیاہ آنکھیں، حیا نے رہاسے ہوتے ہوئے کہا، اور پھر سے چیخ مار کر شاویز کے ساتھ لپٹ گئی۔ شاویز جو اس کی بات سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا، پھر سے اس کے ساتھ لپٹ کر اسے بھکلانے پر مجبور کر چکی تھی۔ حیا کی دھڑکنیں اسے اپنے سینے میں شور مچاتی سنائی دے رہی تھیں۔ کون حیات تمہیں دیکھ رہا تھا؟ شاویز نے پھر سے اسے خود سے جدا کیا۔ شاویز کو اب پریشانی ہو رہی تھی، کس کی اتنی ہمت جو شاہ ولا میں ایسے آ سکتا ہے؟ باہر اتنی سیکیورٹی ہونے کے باوجود کوئی اندر کیسے آ سکتا ہے؟ چوہا، وہ ابھی یہیں پر تھا، وہ بہت بڑا ہے، اس کی بہت بڑی بڑی آنکھیں ہیں۔ حیا روحانسی ہوئی تھی۔ حیا کی بات سن کر شاویز کا دماغ گھوم گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح ایک چوہے کو دیکھ کر چیخ رہی تھی، اور تو اور چوہے کی آنکھوں سے اس کی آنکھوں کو متشابہ دے رہی تھی۔ شاویز کا رنگ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ شاویز کا جی کیا تھا حیا کی جان لے لے، اور وہ ایسا کر بھی گزرتا۔ اچانک سے لائٹ چلی گئی اور حیا پھر سے چیختے ہوئے شاویز سے لپٹ گئی۔ اس بار وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے اس کے سینے کے ساتھ لپٹی تھی۔ وہ بے تحاشا کانپ رہی تھی۔ شاویز کو لگا تھا وہ کچھ دیر اور اس کے ساتھ لپٹی رہی تو وہ اسے ہانپنے پر مجبور کر دے گی۔ وہ اچھے خاصے مضبوط اعصاب کا مالک تھا، مگر آج اس کا خود پر کنٹرول ختم ہو رہا تھا۔ شاید یہ اس کے اور حیا کے بیچ رشتے کی وجہ سے تھا۔ بے شک وہ اسے ناپسند کرتا تھا، لیکن وہ یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس پر مکمل حق رکھتا ہے۔ یہ لائٹ کو کیا ہو گیا ہے شاویز؟ حیا اس کے سینے کے ساتھ لگی کانپتے لہجے میں بولی، آ جاتی ہے ابھی، جنریٹر آن کرواتا ہوں میں۔ شاویز نے گہرا سانس لیتے ہوئے اسے خود سے نرمی سے الگ کیا۔ نہیں، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے؟ پھر سے آ گیا تو؟ مجھے تو ابھی بھی محسوس ہے جیسے وہ میرے پاس ہی ہے، یا اس کے سینے کے ساتھ لپٹے ٹوٹے لفظوں میں بولی۔ شاویز کے مونچھوں تلے انابی لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کوئی اتنا بھی چوہے سے ڈرتا ہے۔ شاویز جھنجھلایا، سچ میں مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اتنا تو مجھے آپ کی مونچھوں سے ڈر نہیں لگتا جتنا چوہے سے لگتا ہے۔ حیا کی بات پر شاویز نے بری طرح جھپڑے بھینچتے ہوئے اسے خود سے دور کرتے موبائل کی ٹارچ آن کی۔ ٹارچ آن ہوتے ہی حیا ڈرتے ہوئے زمین پر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، مگر شاویز کی نظریں حیا کے چہرے سے پلٹنے سے انکاری ہو چکی تھیں۔ چہرے پر گیلے بالوں کی لٹیں بکھری ہوئی تھیں، چہرے پر پسینے اور پانی کے قطرے صاف محسوس ہو رہے تھے۔ وہ قطرے اسے موتیوں کے مانند محسوس ہوئے، سفید رنگت جس میں گلابیاں گھلی ہوئی تھیں۔ بڑی بڑی گہری سرمئی آنکھیں بہت خوبصورت لگی تھی شاویز کو۔ وہ اپنے گلابی نچلے ہونٹ کو بری طرح اپنے دانتوں سے کچل رہی تھی۔ چہرے پر ڈر اس کے خوبصورت چہرے کو مزید حسین بنا رہا تھا۔ شاویز کا دل بری طرح اس کا قیامت خیز حسن دیکھ کر دھڑکا تھا۔ شاویز کی نظر اس کے چہرے سے ہوتی اس کی شفاف گردن پر جا ٹکی تھی۔ بالوں سے پانی ٹپکتا اس کی گردن میں جذب ہو رہا تھا۔ شاویز کی نظر اس کی گردن کے تل پر ٹھہر گئی تھی۔ ایک عجیب سی خواہش نے اس کے اندر سر اٹھایا تھا کہ اس دل کو اپنے لمس سے فنا کر دے۔ پتہ نہیں کیوں وہ دل حیا کے شفاف گردن میں اسے زیادہ پسند نہیں آیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ دل اسے اپنی طرف اتنی بری طرح کیوں متوجہ کر رہا ہے۔ شاویز کی نظر اب
ابھی تک اس کی گردن کے تل پر تھی۔ لائٹ آنے پر شاویز ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا تھا۔ تھینک گاڈ لائٹ آ گئی۔ حیا نے لائٹ آنے پر شکر ادا کیا تھا۔ لائٹ آنے پر شاویز کو ایک اور نظارہ کافی مسحور کن کرتا اسے مجسم کر چکا تھا۔ حیا وائٹ کلر کی ہاف سلیو لیس ڈیپ گلے کی شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ ٹی شرٹ گیلی ہونے کی وجہ سے جسم کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ حیا کے بدن کے خد و خال بہت واضح ہو رہے تھے۔ حیا اپنی خوبصورت رنائیوں کے ساتھ اس کے سامنے جلوہ گر تھی۔ شاویز کی نظریں اب حیا کے بدن کے نشیب و فراز میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ آج سے پہلے اسے کسی بھی لڑکی کے جسم نے اٹریکٹ نہیں کیا تھا۔ امریکہ میں رہنے کے باوجود وہ کسی بھی لڑکی پر ایک نگاہ ڈال کر واپس نظر ڈالنا پسند نہیں کرتا تھا، مگر آج وہ تسلی سے گہری نظروں سے اس کے جسم کی ایک ایک باریکی کو حفظ کر رہا تھا۔ وہ اس کی تھی اور وہ اسے دیکھنے کا مکمل حق رکھتا تھا۔ یہ احساس آج سے پہلے اس کے دل میں کبھی کسی کے لیے نہیں سمایا تھا، لیکن اب یہ احساس اس کے اندر جاگزیں ہوا تھا، حق کا، ملکیت کا۔ حیا کو اس طرح دیکھ کر شاویز کی آنکھوں کا رنگ سرخی مائل ہوا تھا۔ اپنے بے معصوم اور بے پرواہ حسن کی رونائیوں سے عجیب سی ہلچل وہ اس کے اندر مچا چکی تھی۔ یہ تو آج مان چکا تھا کہ حیا جتنی خوبصورت لڑکی اس نے آج تک نہیں دیکھی۔ شکر ہے اللہ کا وہ چلا گیا۔ حیا کی بات پر شاویز بری طرح چونکا۔ کون چلا گیا؟ شاویز نے اپنی نظروں کے حصار کو اپنے قابو میں کرتے ہوئے پوچھا، جو اس کے لیے کافی مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ، اس کی گردن کا تل اور اس کی خوبصورت بدن کی رنائیاں شاویز جیسے چٹانوں سے مضبوط اعصاب کے مالک کو آج پسپا کرنے کے در پر تھی۔ چچ چوہا، اور کون؟ میں نے اسے ابھی اندر روم کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ میں باہر کسی ملازم کو بولتی ہوں اس کو مار ڈالے۔ حیا نے کہتے ہوئے باہر کا رخ کیا۔ شاویز نے اسے کلائی سے پکڑ کر روکا تھا۔ حیا نے سوالیہ نظروں سے شاویز کو دیکھا۔ ایسے جاؤ گی باہر؟ شاویز نے سرد نظروں سے حیا کو گھورا تھا۔ ایسے کیا ہے، میں ایسے ہی باہر جاتی ہوں۔ حیا نے کہتے ہوئے خود پر ایک نظر ڈالی، مگر خود پر نظر پڑتے حیا کا رنگ سرخ ہوا تھا۔ آپ مجھے بتا نہیں سکتے تھے کہ میں ایسے حلیے میں آپ کے سامنے تھی اور آپ تب سے مجھے گھور رہے تھے، اس لیے آپ کی نظریں آج مجھ پر جم گئی تھی؟ حیا نے روحان سے ہوتے بمشکل کہا۔ اسے شاویز کی گہری نظروں کا مطلب اب سمجھ آیا تھا۔ حیا نے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ لپیٹتے ہوئے بھیگی نظروں سے شاویز کو دیکھا، جو عجیب سی خماری آنکھوں میں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب ایسا نظارہ دکھاؤ گی تو کوئی احمق ہی ہوگا جو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچائے گا، اور یہ ڈرامہ بند کرو، نکاح میں ہو میرے۔ شاویز نے حیا کو بازو سے پکڑے خود کے قریب کرتے اپنی انگلی سے اس کی گردن کے تل کو چھو کر اپنے اندر پنپتی خواہش کو پورا کیا تھا۔ مگر وہ ایسے اس دل کو چھونا نہیں چاہتا تھا جس انداز میں وہ یہ دل چھونا چاہتا تھا۔ وہ حیا کی نازکی شاید ہی برداشت کر پاتی، لیکن ایک دفعہ تو وہ ضرور اس دل کو اپنی شدت سے فنا کرنے کی کوشش کو عملی جامہ ضرور پہنائے گا۔ شاویز کے لب یہ سوچ کر گہرا مسکرائے تھے۔ شاویز کی نظروں کی تپش اپنی گردن پر محسوس کرتی حیا سرتا پیر لرز اٹھی تھی۔ حیا نے سراسیما ہوتے خود کو شاویز کے حصار سے چھڑوایا۔ اب اسے شاویز سے ڈر لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ سرخی مائل تھا۔ ان آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور خماری حیا کو نظر آئی، جسے محسوس کرتے ہوئے حیا کو اپنا خون اپنی رگوں میں مجمد ہوتا محسوس ہوا۔ سب سے بڑھ کر جو کل تک اسے ڈائیورس دینے کی بات کر رہا تھا، آج اسے اپنے نکاح میں کہہ کر اپنا حق جتا رہا تھا۔ حیا کو اپنی کم عقلی پر اب افسوس ہو رہا تھا۔ وہ کیوں اس ہٹلر کے ساتھ لپٹی تھی؟ چوہے نے اسے کھا تھوڑی جانا تھا۔ شاویز کی نظروں کی تپش سے اسے اندازہ ہو رہا تھا وہ ضرور اسے آج اپنی نظروں سے بھسم کر دے گا یا اسے نگل جائے گا۔ شاویز حیا پر گہری نظر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ حیا نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔